السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، رمضان ایک مبارک موقع ہوتا ہے جس میں سے بہت سارے لوگ جو باہر مقیم تھے، سعودیہ میں رہتے تھے، وہ لوگ ہندوستان آتے ہیں عید منانے کے لیے، اور بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہندوستان میں رہتے ہیں تو وہ عمرے کی نیت سے یا عمرہ کرنے کے لیے یا اپنے بچوں کے پاس وہاں جا کر عید منانا چاہتے ہیں۔ تو اس موقع پر جو روزے کا جو مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ اس میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ روزے کیسے رکھے جائیں۔ تو آج ہم جانیں گے کہ وہاں سے ہندوستان آ رہے ہوں تو روزے کی کیا صورت ہوگی، ہندوستان سے سعودی جا رہے ہوں تو وہاں پر روزے کی کیا صورت ہوگی۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ایک بندہ وہ ہے جو سعودی عرب میں رہتا ہو۔ سعودی عرب میں عام طور پر ایک دن یا 2 دن پہلے رمضان شروع ہو جاتا ہے ہندوستان کے مقابلے، تو وہاں پر ایک دن پہلے روزہ شروع ہوا اور ان کا ایک روزہ مکمل ہوا۔ اب وہ ہندوستان آئے، ہندوستان جب آئے تو یہاں پر جس دن وہ آئے ہندوستان میں، اس دن سے روزہ شروع ہوا تھا انڈیا میں، اس دن سے اس کا پہلا روزہ شروع تھا ہندوستان کے اعتبار سے، تو اب یہاں کے حساب سے وہ روزے مکمل کریں گے، گرچہ کہ ان کے 31 روزے ہو رہے ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر وہ آئے تھے ایک روزہ رکھ کر وہاں سے، اور یہاں ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر پورے مکمل 30 روزے ہوئے، رمضان مکمل 30 دن کا تھا، تو یہ 30 دن مکمل روزے ہوئے اور ایک دن پہلے کا جو وہاں کا روزہ تھا۔ تو اب وہ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ایک روزہ وہاں پر پہلے رہ چکے ہیں اس لیے اب یہ 29 روزے ہی یہاں پر رہیں گے، ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ ان کو یہاں کے حساب سے مکمل 30 روزے کرنے ہیں، گرچہ کہ ان کے اعتبار سے 31 روزے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو ایک روزہ ہے، وہ ایک روزہ نفل شمار کیا جائے گا، اس کو شوال کے روزوں میں ایڈ نہیں کریں گے، شوال کے جو سنت روزے ہیں اس کے اندر اس کو ایڈ نہیں کریں گے۔ کتاب الفتاوی جلد نمبر 8 پیج نمبر 373۔ یہ ایک پہلو ہوا۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے ہندوستان سے، انڈیا سے سعودی عرب جائیں۔ اب یہاں پر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ انڈیا میں عام طور پر 1 دن یا 2 دن بعد رمضان شروع ہوتا ہے سعودی عرب کے مقابلے۔ اب یہاں سے ہم گئے تھے وہاں روزہ رکھ کر، تو ایک روزہ ہمارا یہاں، ایک روزہ یا 2 روزہ مکمل ہوا تھا۔ وہاں جانے کے بعد میں وہاں پر 29 روزے ہوئے، اور 30ویں دن یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو عید ہو گئی، مکمل روزہ رمضان پورا 29 دن کا تھا۔ تو اب یہاں سے جو وہاں گئے تھے تو گویا ان کے جو روزے ہوئے وہ 28 روزے ہوئے، کیونکہ یہاں ایک دن بعد شروع ہوتا ہے رمضان، اور یہ یہاں ایک روزہ رکھ کر وہاں سعودی گئے تھے، اور سعودی عرب کے اندر روزے کتنے ہوئے؟ 29 ہوئے تھے، اور یہ چونکہ ایک دن پیچھے چل رہے ہیں اس اعتبار سے ان کے روزے مکمل ہوئے کتنے؟ 28۔ تو اب وہ وہاں جانے کے بعد میں، عید کے بعد میں ایک روزے کی قضا کریں گے، کیونکہ ایک دن پیچھے چل رہے تھے۔ اسی طریقے سے جتنے دن لیٹ گئے ہیں اسی اعتبار سے بعد میں ان روزوں کی قضا وہاں پر کی جائے گی۔ یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں فتاوی عثمانی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 122۔ اسی طریقے سے یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں رمضان اور جدید مسائل پیج نمبر 104۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سعودی عرب میں رہتے تھے، وہاں پر انہوں نے رمضان مکمل کیا، عید بھی مکمل کی، اور وہ عید کر کے یہاں آئے، لیکن یہاں انڈیا میں آخری روزہ چل رہا تھا، صبح پہنچے سحر کے وقت میں، تو ایسی صورت میں اب وہ یہاں پر روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے سعودی عرب کے اعتبار سے مکمل روزے کر لیے اور ان کی عید بھی مکمل ہو گئی، اس لیے یہاں پر آنے کے بعد ان کو مزید ایکسٹرا روزے کرنے کی ضرورت، رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ مسائل کو جان لینا چاہیے، بعض مرتبہ معلوم نہیں ہوتا تو کبھی روزے بڑھ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ رمضان کے فرض روزے ہوتے ہیں، اس میں اگر چھوٹ جاتے ہیں
نامعلوم ہونے کی وجہ سے، مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر وہ اپنے اوپر ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اس لیے مسائل کو معلوم کر کے روزوں کے سلسلے میں ہوں یا دین کے کسی بھی پہلو میں مسائل معلوم کر کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔